اگر بتا دیں. آج وہ عمران خان صاحب کے 2 کیسز میں ایک نیب کے کیسز تھے جس میں ایک القادر ٹرسٹ والا کیس تھا اور دوسرا توشہ خانہ والا کیس تھا جس میں نوٹسز ملے تھے اور محترم عمران خان صاحب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اپنی ضمانت کروا رکھی تھی عبوری ضمانت. پھر وہ 5 مئی کو وہ گرفتار ہو گئے. توشہ خانہ والا جو مس ڈکلیریشن کا کیس تھا جس سے 3 سال سزا ہوئی تھی اور چونکہ وہ اٹک جیل میں تھے اس لیے وہ عدالت میں جب کنفرمیشن کے لیے وہ کیس لگا تو وہ پیش ظاہر ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو عدالت نے عدم پیروی میں عدم حاضری میں ان کی نام موجودگی کی وجہ سے وہ درخواستیں خارج کر دی تھی. تو ہم نے وہ درخواست دی کہ جناب میں کوئی عمدن قصدن تو غیر حاضر نہیں ہوا، اگر میرا اتنا ہی ضروری تھا تو آپ مجھے طلب کر لیتے اٹک جیل سے، اس لیے یہ جو عدم پیروی میں عدم حاضری کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یہ انصاف کے تقاضے قانون کے مطابق نہیں ہے اور اس لیے اس حکم کو کالعدم کیا جائے اور میری ضمانت بدستور بحال کر کے اور انہیں کہا کہ جائے کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں یا اگر میری حاضری کی ضرورت ہے تو مجھے طلب کریں. تو پہلے 9 کیسز میں چیف جسٹس صاحب کی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت کے کیسز تھے اس میں وہ آلریڈی بحال کر چکے ہیں. تو دفتر نے اعتراض کیا، آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ یہ نگرانی جو ہے یہ 439 اور 435 میں نیب کیسز میں نہیں ہو سکتی. تو آج میں نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کا دفتر جو ہے وہ غالباً پرانا قانون لے کے بیٹھا ہوا ہے جو قانون میں ترمیم نیب آرڈیننس میں کی گئی تھی اور جس کو سپریم کورٹ نے بھی اس حد تک جو ہے وہ اس کو بحال رکھا ہے، وہ تھی ضمانت کی جو ہے اور ضابطہ فوجداری کے اطلاق کی حد تک. تو چونکہ دفتر نے اعتراضات غلط لگائے ہیں تو اس پر چیف جسٹس صاحب کی جو بینچ تھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم یہ ایک فیصلہ مفصل دیتے ہیں تاکہ باقی دفتر کی رہنمائی ہو جائے اور دوسرے کیسز پر وہ اعتراض اس طرح کے کرنا بند کر دیں. تو اب سوموار کے لیے رکھا ہے اور سوموار کو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ ان کی ضمانت جو ہے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں اور القادر ٹرسٹ کے کیس میں بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرے جانب بتا دیں جو ڈیالہ جیل سے خبریں آ رہی ہیں کہ طبیعت ناساز ہو رہی ہے عمران خان کی، کتنی حقیقت ہے کہ وہ کیا کوئی معاملات ڈیل وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں؟ ڈیل خان بالکل نہیں کر رہا ڈیل. یہ جو افواہیں اڑا رہی ہیں یہ پی ڈی ایم والے اڑا رہے ہیں، وہ الیکشن سے فرار کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ موسم خراب ہوگا تو اس لیے الیکشن ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر ان کے اسپوکس پرسن کہتے ہیں کہ جب پہلے احتساب کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو، مطلب وہ 2024 میں بھی نہ ہو چاہے 25 میں بھی نہ ہو کہ جی کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ ہے اور اس لیے انہیں کو پہلے جو ہے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد الیکشنز کی باتیں. اور محترم جو لندن میں جو مفرور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی یہاں سواگت کے لیے بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور میرے خیال میں عنقریب ہوگا بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں، پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پورنش بجا لائیں، پاکستانی عوام باقی سجدہ کرنے کو ان کا انتظار کر رہی ہے، وہ آئیں گے تو ریل پیل ہو جائے گا پاکستان میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. وہ ان کی جو دختر نیک اختر ہیں انہوں نے اور چیف ان کی جو ہے آرگنائزر بھی ہیں انہوں نے ایک لاہور میں اپنی طرف سے جلسہ کیا، وہ جلسی بھی نہیں تھی، ایک محلے کی ایک گلی میں، اس میں بھی بندے کوئی نہیں گیا اور چور چور کے نعرے لگے. تو یہ فیل جو انہوں نے جو محترم سپریمو صاحب نے جو یہاں کیا ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں الیکشن میں ان کا کوئی اس وقت سپیس ان کے لیے نہیں ہے. یہ کہنا کہ 16 ماہ میں وہ حکومت نہیں کر رہے تھے، بھائی صاحب کر رہے تھے، تو یہ کوئی پاکستان کی عوام ماننے کو تیار نہیں ہے. اسحاق ڈار کو بھیجا گیا، اسحاق ڈار کون تھا؟ خالصتاً محترم نواز شریف کا تھا. 2 کابینہ کی میٹنگ جو ہیں وہ لندن میں ہوئی تھی اور لندن ہی سے یہ حکومت چلا رہی تھی. سو وہ اپنے آپ کو مبرہ نہیں کہہ سکتے. جو تباہی کی ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی، اس کا خالصتاً ذمہ وار سپریمو صاحب ہیں
اور اب وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کے عوام ان کے پھر جھانسے میں آ کے لوٹ مار کا اجازت دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. سو اب دیکھیں گے بالکل نہیں آئیں گے, نواز شریف بالکل نہیں آئے گا, اور یہ دوسرے تیسرے ہفتے میں پھر ڈاکٹر کہے گا تمہارے پلیٹلیٹس جو ہیں نا وہ پھر جو ہے گر گئے ہیں, ابھی آپ کو جو ہے آپ کی جانا پاکستان میں خطرے سے خالی نہیں ہے, لہذا پھر دوبارہ مؤخر کر دیں گے. تو ایسے میں دیکھیں الیکشن یہ فیس نہیں کر سکتے, اور عوام کے غیظ و غضب ان کے اوپر ان کا انتظار کر رہا ہے کہ کاش الیکشن یہ اناؤنس کرے. تو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے پاکستان کو بدقسمتی سے, رول آف لا کا تو نام و نشان نہیں ہے. جب پکڑتے ہیں تو پھر جو ہے, تو اس لیے عمران خان نے کہا ہے میں مر جاؤں گا نہ تو میں پاکستان چھوڑوں گا, اور جب تک میں عوام کو آزادی نہیں دلاتا میں کہیں جانے والا نہیں. تو اس لیے یہ آپ کا جو سوال ہے یہ صرف انہوں نے اپنی جو اشک شوئی کے لیے یہ اس کو وہ کیا ہوا ہے, وغیرہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی 9 مئی کے کیس میں جو ہے گرفتاری طلب کر لی گئی ہے, اس سے آپ کیا کہیں گے؟ گرفتاری تو خیر نہیں ہے, طلب کیا ہے ویسے انہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرفتار ہے. وہ عمران کی بہنوں کو چھوڑیں, پاکستان کی جو بچیاں ہیں, پاکستان کی جو مائیں ہیں, پاکستان کی جو بہنیں ہیں, جس طرح سے ان کو پکڑ کے بابا سلاسل کر رکھا ہے. میرے پاس ایک اوورسیز پاکستانی امریکہ سے ان کا وفد آیا ہوا, تو انہوں نے کہا بتایا کہ جی ہماری جو فیمیل ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جا کے ملاقات کی ہے ان بچیوں کو جن کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے. یاسمین, اس بی بی سے بھی یاسمین, ڈاکٹر یاسمین سے, وہ 75-77 سال کی عورت ہے, وہ 75-77 سال کی عورت ہے, وہ کینسر کی پیشنٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے, اور دوسری بچیوں کو بھی انہوں نے جو ہے ظلم کیا ہوا ہے. عدالتیں ضمانتیں لیتی ہیں, وہ پھر نہیں مخلصی ان کی ہو رہی ہے. تو یہ جبر ظلم اگر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہی نہیں ہے, سارے پاکستان کی بیٹیوں, ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک اور خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو دل کی تکلیف ہے, لیکن تحریک انصاف اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ خان صاحب کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے دل کا. تو کیا کوئی خاص مقصد کے تحت یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے؟ او بھائی, خان ہٹا ڈٹا ہے, بالکل اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ اسپورٹس مین ہے, وہ ان کے سر لے کے ہی جائے گا, وہ کہیں نہیں جانے والا ہے. اس لیے جو مرضی ہے افواہیں اڑاتے رہیں. خان کا ارادے جو ہے مصمم ہے بالکل, وہ ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہے. کل لگی ہوئی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. یہ پاکستان میں کھیل تماشا بند ہونا چاہیے. ہم نے لیاقت علی کو مرڈر کیا, لیاقت علی کے پھر قاتل کو بھی مار دیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہوا, پھر ربرانی شہید بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا, اب عمران خان کو جو ہے وزیر آباد پر حملہ کیا. تو یہ جو بھی کوئی یہاں پاکستان میں ہر دل عزیز ہوتا ہے قیادت میں, اس کا یہ کیوں, کیا یہ اتفاق ہے, کیا یہ جو ہے کوئی سازش ہے امریکہ سے آ رہی ہے؟ تو یہ پی ڈی ایم والے جتنا مرضی کر لیں, لیکن یہ اس وقت پاکستان کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. اور کل ہم نے جو یہاں لگی ہوئی ہے بینچ میں, ہم نے کہا ہے کہ اس میں ساروں کو یقینی بنائیں کہ عمران خان پر کوئی اس قسم کا جو ہے بھونڈا وہ نہ لگا کے اس کی زندگی کو منقطع نہ کیا جائے, اور اس کو سلو پوائزننگ کھانے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے بھی جو ہے اس کی انشور کی جائے زندگی کو, کیونکہ یہ آئینی طور پر جو ہے آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 14 ہے, آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 10 ہے, یہ ساری چیزیں اس کی زندگی اور اس کی ڈگنیٹی اور اس کی جو ہے پاکستانی کا تحفظ کرتی ہیں. تو اس سے جو ہے انشور کیا جائے, اور مجھے امید ہے کہ کل سارے جو ہیڈز ہیں, چاہے وہ ڈیفنس منسٹری کا ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹری کا ہے, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, وہ ان کو یقیناً چیف جسٹس صاحب پابند کریں گے کہ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں کہ ان کو آپ کی جانب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے. بہت شکریہ.